نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اب ہم خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھے اور خطبہ سنے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر فرمان عالی شان۔ اس کے بعد دعا ہے، دعا کے اندر شرکت کی ترغیب بہرحال دی گئی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ ذوالجلال والإکرام کا فرمان عالی شان ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے رب تعالی کا نام ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ لیکن تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات پہلے تمام صحیفوں میں بھی بیان کی جا چکی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، نماز عید کے لیے تشریف لانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج ہم سب اس نیلے آسمان کی چھت تلے کھلے میدان میں جمع ہیں، رمضان المبارک گزار لینے کے بعد، اور یہی ادا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائی، امت کو دی۔ اور یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو 29 دن روزے رکھے اور اسی طرح سے دیگر نیک اعمال کیے، اب یہ سارے مزدور، یہ محنت کرنے والے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس مزدوری کے پکا ہونے کا سوال کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ، جو ہم نے محنت کی، ہم نے مزدوری کی، اپنے آپ کو تھکایا، بعض روزوں نے تو ہمیں آخرت کی گرمی کی یاد دلا دی۔ یا اللہ،
ہم نے یہ روزے رکھے، ہم نے تلاوت قرآن کی، قرآن کو سنا، دیگر نیک اعمال کیے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ یہ جو محنت ہم نے کی ہے نا، اس کو تو اپنے پاس ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں جمع فرما لینا، اور قبولیت کی دعا کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ لیکن آئیے، یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے یہ ترتیب بتائی، ہم نے اپنے رب کا نام لیا۔ کل جب سے پتا چلا کہ کل عید ہے، شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ذکر اسم ربی، اپنے رب کا نام ذکر کیا ہے، اور ابھی فصلا، نماز پڑھ لی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم پیغام دیا گیا، وہ پیغام وہ ہے جو ہمارے 29 روزہ کورس سے متعلق ہے، اور اسی پر میری آپ کی کامیابی کا انحصار ہے۔ بس اس ایک پہلو پر میں اور آپ غور کریں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ میرے رب نے، آپ کے رب نے ہمیں یہ جو بتایا اور یہ کورس کروایا اور اس کا مقصد سمجھایا، میں اور آپ اس مقصد کو پانے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ رب کا نام تو اس کے بعد لینا ہے، نماز اس کے بعد ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ عقیدے میں اگر شرک تھا، پاک کر لیا، عمل میں اگر سنت کے ساتھ غیر سنت کی، بدعت کی ملاوٹ تھی، پاک کر لیا، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ فرمایا جس نے پاک کیا وہ کامیاب۔ میرے عزیزوں، ہم نے 29 روزے رکھے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ رک جانا ہے، وقتی طور پر حلال سے۔ آج ذرا ہم سب یہاں غور کریں، 29 دن ہم صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر حلال سے رکے، حلال نہیں کھایا، حلال نہیں پیا، میاں بیوی کا تعلق حلال، روزے کی حالت میں منع، ہم سب رکے رہے۔ یہ تو در حقیقت مشق ہے، پریکٹس ہے، یہ کورس ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے بندے، میرے کہنے پہ تو رکا نا حلال سے، تو تجھے زندگی بھر میں نے حرام سے روک دیا ہے، وہ بھی تو نے میری مان کے رکنا ہے۔ حرام نہ کھانا ہے، حرام نہ کمانا ہے، حرام نہ بولنا ہے، حرام نہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ روزے رکھ کر بھی حرام بولنے سے، حرام کرنے سے، غلط بولنے سے، غلط کرنے سے باز نہیں آتا نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے میرے عزیزو اہم پیغام۔ وَغَرْنَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامٍ إِلَّا الظَّمَأُ، کتنے روزہ دار قیامت کو آئیں گے، اللہ روزے رکھے، ثواب چاہیے، اللہ فرمائے گا نہیں، جو دنیا میں بھوک پیاس برداشت کیے نا، بس وہ کر آئے ہو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈراوا، یہ ترغیب، یہ اللہ کی طرف سے وعید۔ اس لیے آؤ، آج عید کا دن ہے۔ عید کس کی ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بڑے اچھے کپڑے سلوا لیے۔ لاک ڈاؤن تھا، کرونا وائرس، اس کی دھوم مچی ہوئی تھی پوری دنیا میں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی اس کے اندر ریلیکسیشن ملی تو آپ دیکھیے کس طرح سے قوم نے بازاروں کا رخ کیا، سب نے نئے کپڑے بھی سلوائے، جوتے بھی نئے لے لیے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ سب کو مبارک فرمائے۔ لیکن عید صرف اس کا نام نہیں، عید کس کا نام ہے؟ انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کی ہے جو رب کے ڈرانے پر ڈر گیا۔ اللہ نے ڈرا دیا، بندہ ڈر گیا۔ عید تو اس کی ہوگی جو پل صراط سے گزر جائے گا، عید اس کی ہوگی جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ یہ ہے میرے عزیزو اصل عید، اور یہ کیسے ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں گے،
اللہ نے کہا قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بس اس ایک اہم پیغام کو ہم سب ملحوظ خاطر رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ ایک اہم بات پر غور کرتے جائیے، رمضان سے پہلے جو میری حالت تھی، اب کیا رمضان کے بعد وہی ہے؟ رمضان سے پہلے مجھ میں فلاں گناہ تھا، صاحب البیت ادری بما فی، ہر بندے کو پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ رمضان سے پہلے میرے اندر یہ گناہ تھا، اب میں نے 29 روزہ کورس کر لیا، اب کیا وہ گناہ مجھ میں موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے پھر میرے عزیزوں بڑی معذرت کے ساتھ اس رمضان نے میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ اگر وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا، مبارک ہو کہ تیرے روزے کامیاب اور تیری محنتیں کامیاب، کیونکہ رب نے کہہ دیا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ روزانہ کا ایک گناہ بھی چھوٹتا تو میرے عزیزوں 29 گناہ تو چھوٹ ہی جانے چاہیے نا، لیکن کوئی نہیں، موقع بھی باقی ہے۔ شوال کے 6 روزے اللہ نے ساتھ جوڑ دیے، یہ مہینے کے تم نے رکھ لیے، 6 مزید نفلی رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سال بھر کے روزوں کا اجر عطا فرما دے گا۔ ابھی فرصت باقی ہے، لمحات باقی ہیں، اللہ زندگی نصیب فرمائے، آگے انشاءاللہ پھر عید الاضحیٰ سے پہلے 10 روزہ کورس پھر مل جائے گا، لہٰذا امید بہار رکھیے، اللہ تعالیٰ پر امید رکھیے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیے، اپنی تربیت خود کرتے چلے جائیے، اپنا تزکیہ کرتے چلے جائیے، اور اس کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے رکھ لیے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، آج الحمدللہ ہم عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ ایک اور آخری بات، ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا۔ بڑا لوگوں کے اندر عجیب قسم کا معاملہ ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ آپ نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو روزے رکھنا شروع کر دو، چاند دیکھو روزے رکھنا بند کر دو اور نماز عید الفطر ادا کر لو۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، لیکن ہمارے ہاں عجیب سی صورتحال ہے، اور یہ کچھ سالوں سے ایک عجیب سا اختلاف بنا ہوا ہے، اور بعض لوگ اس کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بس ایک ہی دن عید ہونی چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں یہی شاید اتحاد و اتفاق ہے۔ ہم سے کہیں بڑے داعی تھے اتحاد و اتفاق کے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی زندگی کی ایسی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ چاند دیکھنے والوں نے دیکھا، روزہ رکھ لیا، آپ کو پتا چلا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ مدینہ سے ایک بندہ روزہ رکھ کے چلا اور ادھر پہنچا شام میں، اور وہاں سے جب واپس پلٹا تو عید کا مدینے کا اور شام کا فرق نکل آیا۔ تو صحابی رسول جو مدینہ میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی رؤیت اپنی ہے، مدینہ والوں کی رؤیت اپنی ہے، ہم چاند دیکھیں گے ہم عید کر لیں گے، انہوں نے دیکھ لیا تو وہ کر لیں۔ کتنا سادہ سا آسان سا حل ہے اور مسئلہ ہے، لیکن ایسے ہی بلا وجہ امت کو تفریق میں ڈالنا، تقسیم کر دینا، یہ کوئی اچھی ادائیں نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فیلڈ کے ماہر ہوا کرتے ہیں، انہی کو جچتی ہے بات۔ اب دین کے معاملات کے اندر ایسا بندہ لب کشائی کرے کہ جس کو دین کی الف بے کبھی نہ پتا ہو تو یہ بات نہیں بنتی، بات اس سے بنتی ہے جس کو دین کا پتا ہو۔ ہمارے پاس وزیر ہیں، ان بیچاروں کو یہ تو سنا تھا کہ دن میں تارے نظر آ گئے، یہ پہلی بار سنا ہے کہ 10 بجے صبح جناب ان کو چاند نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ شام کو چاند، ملک کے کئی علاقوں میں گواہیاں مل گئیں کہ چاند نظر آ گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا وزراء ہوں،
مشیر ہوں، کچھ بھی ہوں، ذمہ دار ہوں، انہیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں کسی کو بھی اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں وہ چلے گا جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے دیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، میرے نبی جی جو میں نے حلال کیا ہے آپ بھی حرام نہیں کر سکتے، جو میں نے حرام کیا ہے آپ بھی حلال نہیں کر سکتے۔ سورہ تحریم پڑھ لیجئے، دلیل سے بات کروں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو آؤ میرے عزیزوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات آج کے پروگرام کی، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے لمبی بات کریں۔ آپ ماشاءاللہ علماء کے پیچھے خطبات جمعہ سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، اللہ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پاک اس کا ترجمہ آپ سنیے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، اللہ نے توفیق دی۔ اللہ کی طرف سے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ اس بار لاک ڈاؤن تھا، مساجد میں رش نہیں تھا، آبادیاں نہیں تھیں، الحمدللہ بہت سارے اہل علم نے کوششیں کی، مجھ ناچیز سے بھی اللہ نے کام لیا۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر، اور جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ نے یہ آیت کس موقع پر نازل کی ہے یہ میں نے بیان کر کے سارا ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک پر مل جائے گا، تفصیل کے لیے وہاں رجوع کر لیجئے۔ لیکن یہاں چونکہ شارٹ کٹ بات کرنا ہوتی ہے، آخری بات یہ عرض کروں گا میرے عزیزوں، یہ عید اور یہ رمضان گزرا ہے، لاک ڈاؤن اللہ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے بعض بندوں پر لاک ڈاؤن کر دیا۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا، وہاں کے مظلوم مسلمان گھروں میں بیچارے محصور ہو کر رہ گئے، اموات ہوئی، گھروں میں ہی دفن کر دیے گئے مردے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے بھیج کر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا۔ مرضیاں تو اللہ کی ہیں نا، میری آپ کی سوچ اپنی جگہ، یہ جی سازش ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ بتائیے کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہے اور احساس دلا دیا ہے، بڑے بڑوں کو احساس ہو گیا، اچھا بھوک اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں بھوک۔ احساس ہوا نا، یہی پیغام ہے یہ رمضان، ایثار کا مہینہ، محبت کا مہینہ، مسلمانوں کے احساس کا مہینہ۔ تو آؤ میرے عزیزوں، اس سبق کو بھی انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے اس کھلے میدان میں جمع عید کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حقیقی عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ ان کے کتنے مسلمان ہیں بیچارے، نہ سحری موقع ملا نہ افطاری، بلکہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی کشمیر کے اندر مار کے جاری رہے، اور کشمیر کے مسلمانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے کل بھی انڈیا کا تسلط قبول نہیں کیا، اور اب بھی وہ انڈیا کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کی شاہرگ تھا، آج بھی شاہرگ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر پاکستان بن کے رہے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہاں کے مسلمانوں کو آسانیاں دے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو جہاں جہاں بیچارے مسلمان مظلوم ہیں اللہ وہاں وہاں ان کی مدد فرمائے۔ بس یہ چند گزارشات اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو ہم سب کے لیے بہت کافی بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں دعا ہے انشاءاللہ تعالی، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور سب کو یہی تلقین ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، خواتین، سب مل کر اللہ سے دعا کریں۔ لیکن اس سے پہلے مالی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عیدگاہ کے اندر تلقین فرمائی، اور حتیٰ کہ اس وقت سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، آپ مردوں سے فارغ ہو کے نا بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر عورتوں کی طرف چلے گئے، اور ان کو جا کے الگ سے کہا، اللہ کی بندیوں
میں نے جا کے جہنم میں جب دیکھا نا معراج کی رات تو تمہاری تعداد مجھے وہاں زیادہ نظر آئی۔ اللہ کے نبی جی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور زیادہ کثیر تعداد میں لعنت ملامت کرتی ہو، اس لیے میں نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ لہٰذا میری بھی آپ سب سے گزارش ہے، اپنے آپ کو بھی آپ سب کو بھی اللہ کی رضا کے لیے آج کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور صدقہ کیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ہمارے مالوں میں حق ہے۔ حق کسی کا رکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کے مالوں میں وفی اموالہم حق، میرے بندوں کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، ان کا بھی جو سوال کرتے ہیں اور ان کا بھی جو بیچارے سوال نہیں کرتے۔ ہمت کیجئے، ماشاءاللہ یہ بھائی چلتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تیزی سے ذرا گزر جائیں یہ بچے تاکہ ایک دم فٹافٹ یہ کام مکمل ہو۔ ادھر خواتین والے ایریے میں بھی جو خواتین جن کی ذمہ داری ہے وہ فٹافٹ کپڑا پھیر دیں تاکہ زیادہ لوگوں کو اٹھنے کی زحمت نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ یہ سفید کپڑے والے بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، ذرا ہمت کریں، بھائی بھی ذرا رفتار پکڑیں، ہمت کریں، شاباش۔ اللہ آپ سب کو برکت دے، آپ کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس موقع پر اس سنت رسول پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام وعدے ہم سب کے حق میں پورے فرمائے۔